بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق نمبر 4، پاکستان کی سرزمین اور آب و ہوا، لینڈ اینڈ کلائمیٹ آف پاکستان کا سیکنڈ لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پاکستان کا محل وقوع پڑھا تھا۔ آج ہم پاکستان کے محل وقوع کی اہمیت دیکھیں گے کہ پاکستان کے محل وقوع کی کیا اہمیت ہے۔ تو دیکھتے ہیں، پاکستان کا محل وقوع بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ پاکستان جس خطے میں واقع ہے اس کی دفاعی، فوجی، اقتصادی اور سیاسی اہمیت نمایاں ہے۔ یعنی ہر طریقے سے، چاہے اکنامیکلی ہو، چاہے دفاعی یعنی کہ ڈیفنس کے حساب سے اگر دیکھا جائے، یا سیاسی پولیٹیکل کے اس کے حوالے سے دیکھا جائے، تو پاکستان کو ہر لحاظ سے اہمیت حاصل ہے۔ مندرجہ ذیل عوامل یا وجوہات کی بنا پر ہم اس کی اہمیت کو اور واضح کر سکتے ہیں کہ نمبر 1، شمال میں یہ چین سے جڑا ہوا ہے، اور شاہراہ قراقرم کی بری اور زمینی راستے سے چین اور پاکستان کو باہم ملاتی ہے۔ یعنی کہ شاہراہ قراقرم جو ہے وہ چین اور پاکستان کے درمیان ایک راستہ ہے، جو کہ یہ جو شاہراہ ہے یہ ایک سلسلہ قراقرم یعنی کہ پہاڑوں کا جو سلسلہ ہے اس کی چٹانوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہے، یعنی کہ پہاڑوں کے درمیان سے یہ راستہ بنایا گیا ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت راستہ ہے یہ، اور یہ چین اور پاکستان کے مابین اہم تجارتی شاہراہ ہے، یعنی تجارت بھی ہوتی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ہماری تجارت جو ہے وہ چائنا سے ہی ہوتی ہے۔ تو پاکستان کے چائنا یعنی کہ چین کے ساتھ انتہائی دوستانہ تعلقات ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے کہ چین کے مغرب میں افغانستان کے علاقے کی تنگ پٹی واخان پاکستان کی شمالی سرحد کو تاجکستان سے جدا کرتی ہے، اور پاکستان نے وسطی ایشیا کے اس ملک کے ساتھ انتہائی خوشگوار تعلقات قائم کر لیے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے کہ افغانستان، تو پاکستان کے شمال مغرب میں افغانستان ہے۔ پاکستان افغانستان کو تجارت کے لیے عبوری، بری اور بحری راستوں کی سہولت مہیا کرتی ہے۔ عبوری ہوتا ہے یعنی کہ پہاڑوں کے اوپر سے بھی راستہ ہے اور عبور کر کے جانا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ بری یعنی کہ زمینی راستہ بھی ہے، اور بحری یعنی سمندر کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں۔ تو تینوں راستوں سے جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کی تجارت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جناب بھی دیکھیں کہ آپ پاکستان کے مشرق میں بھارت ہے۔ بھارت کے مشرق میں بنگلہ دیش، ملائیشیا، انڈونیشیا اور برونائی دارالسلام کے مسلم ممالک واقع ہیں، اور پاکستان کے ان تمام ممالک سے انتہائی خوشگوار تعلقات ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، پاکستان کی جنوب مغربی سرحد پر ایران واقع ہے، اور پاکستان، ایران اور ترکی اقتصادی تعاون کی تنظیم ایکو کے بنیادی اراکین ہیں۔ ECO اسٹینڈ فار اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن۔ یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ 1985 میں قائم کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پاکستان، ایران اور ترکی اس تنظیم کے اراکین ہیں۔ اس تعاون کے نتیجے میں تمام رکن ممالک کے مابین انتہائی دوستانہ تعلقات قائم ہیں۔ ان ممالک نے باہمی دلچسپی کے کئی معاہدوں پر دستخط بھی کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ پاکستان تیل پیدا کرتے ہیں، آئل پروڈیوسنگ کنٹریز جو ہیں، خلیجی ممالک جو ہیں، ان کے نزدیک اور مغرب میں مراکش سے لے کر مشرق میں انڈونیشیا تک پھیلی ہوئی مسلم دنیا کے درمیان واقع ہے، یعنی درمیان میں واقع ہے۔ تو اس طرح کیا ہے کہ بے شمار مغربی ممالک کا صنعتی ترقی کا انحصار جو ہے وہ خلیجی ممالک کی تیل کی پیداوار پر ہے، اور یہ تیل کس ظاہر پتہ ہے کہ پاکستان جب درمیان میں ہے تو یہ تیل دوسرے ممالک کو بحیرہ عرب یعنی عربین سی جو ہے، جو کہ ہمارے پاکستان میں ہی واقع ہے جنوب میں، اس کے ذریعے بھیجا جاتا ہے، جو کہ کراچی اور کراچی خاص طور پہ اس کا ہب ہے، بحیرہ عرب کی ایک انتہائی اہم بندرگاہ ہے، یعنی سی پورٹ۔ اس کے بعد دیکھیں کہ مشرقی وسطی اور خلیج کے مسلم ممالک سے پاکستان کی انتہائی دوستانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان نے ان ممالک کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ سعودی عرب اور عرب امارات جیسے ممالک پاکستانیوں کے لیے دوسرے گھر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ویسے بھی سعودی عرب سے پاکستانیوں کو ایک خاص انسیت ہے،
اس کی وجہ وہاں پر مکہ مدینہ حج وغیرہ کا سب کچھ، تو اس وجہ سے بھی ایک خاص ایک انسیت ہے، محبت ہے۔ اس کے بعد کراچی ایک بین الاقوامی بندرگاہ ہے اور ہوائی اڈہ ہے۔ بین الاقوامی مطلب درمیان میں، یعنی مختلف قوموں کے درمیان میں ایک رابطے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ دوسرے ممالک سے آنے والے لوگوں کو اگر کسی اور جگہ جانا ہو تو ان کو کراچی میں اسٹے کرنا ہوتا ہے، یہاں سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں، تو یہ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سی پورٹ بھی ہے اور ایئرپورٹ بھی ہے یہاں پہ۔ یہ ہوائی اور بحری راستوں سے یورپ کو ایشیا سے ملاتا ہے۔ وہ تمام ممالک جو مشرقی وسطی اور وسط ایشیائی ممالک سے رابطے میں رہنا چاہتے ہیں یا رابطہ کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے محل وقوع کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پاکستان میں تہذیبیں بھی ہیں مختلف، تو اس میں وادی سندھ اور گندھارا کی قدیم تہذیبیں بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی موہنجودڑو، ہڑپہ اور سکنڈرات وغیرہ بھی یہاں موجود ہیں۔ اور اگر سیاحت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے نقطہ نظر سے بھی پاکستان بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مختلف سیاح جو ہیں وہ پاکستان کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوتے ہیں، اور بے شمار سیاح وادی کاغان، سوات اور پاکستان کے شمالی علاقوں کی سیاحت کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان، افغانستان اور ترکمانستان نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت پاکستان افغانستان کے راستے سے گزرنے والی پائپ لائن کے ذریعے گیس مہیا کیا جائے گا۔ یہ منصوبہ ایک دوسرے کے مابین یعنی درمیان میں دوستانہ تعلقات کو پروان چڑھانے میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ پاکستان کی رضامندی سے بھارت بھی اس منصوبے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان اور بھارت کا کیا ریلیشن ہے؟ ان کا ریلیشن ایسا ہے کہ ان کے درمیان ایک مسئلہ کشمیر جو ہے وہ اصل تنازع ہے، یعنی جھگڑا جو ہے وہ صرف کس چیز کا ہے؟ صرف کشمیر کا جھگڑا ہے، اور کوئی جھگڑا نہیں ہے ان سے۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھا جائے تو اگر ان کے درمیان یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر پورے جنوبی ایشیا کے خطے میں امن قائم ہو جائے گا اور تجارت کو فروغ ملے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان خوشگوار سیاسی اور اقتصادی تعلقات سے اس خطے میں غربت اور افلاس کے خاتمے میں بھی مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ جناب الحمدللہ کہ پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت ہے، اور مسلم دنیا میں اس کو انتہائی تحسین اور احترام کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی کہ جاتا ہے کس وجہ سے؟ کیونکہ پاکستان اب ایٹامک پاور بن چکا ہے۔ چند فنیات یعنی ٹیکنالوجی میں یہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے، یعنی کچھ ایسی ترقی بھی کی ہوئی ہے کہ مختلف ٹیکنالوجی میں بھی پاکستان کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ مسلم ممالک کی نظریں پاکستان پر لگی ہوئی ہیں کیونکہ وہ کئی میدانوں میں مشترکہ ترقی اور فروغ کے لیے قائدانہ کردار ادا کرے گا اور رہنمائی کرے گا۔ تو یہ تھا پاکستان کے محل وقوع کی اہمیت، امپورٹنس، کہ پاکستان کے محل وقوع کی کیا اہمیت ہے۔ اور ہمارا پاکستان ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ تمام وسائل سے مالا مال ہے۔ تو آخر میں صرف اتنی دعا کروں گی کہ یہ پاک وطن عطائے رب جلیل ہے، خدا میرے وطن کو یوں ہی آباد رکھے، دشمنوں کا سایہ بھی نہ پڑے اس وطن پر، دعا ہے میرے وطن کی حفاظت خدا کرے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔